बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उर्दू ज़ुबान में ये गीत पाकिस्तान के उस मुश्किल मोड़ की अक्कासी करता है जब चारों तरफ से पाकिस्तान को आग ने घेर लिया था, जब पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब दोनों में दुश्मन मौजूद थे, दोनों में जंग थी। एक तरफ अफगानिस्तान था जिसके साथ हम लोग पहले ही लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी जानिब भारत जो कि पाकिस्तान की घात लगा कर बैठा था और एक अच्छे मौके की तलाश में था कि जब वो पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ देखकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाए। ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना दिफा किया है बल्कि दुनिया की जंगें रुकवाने का फैसला किया है, जो कि भारत का कभी ख्वाब हुआ करता था। वैसे सालसी का किरदार तो और भी मशरिक वस्ता के ममालिक, अरब ममालिक अदा करते रहे हैं, सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक, लेकिन जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है इसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की मशहूर हो चुकी है। मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग जो हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपनी अपनी ज़ुबानों में। तो इसीलिए एक गीत, एक शुक्राना पाकिस्तान के लिए उर्दू ज़ुबान के अंदर भी आपकी पेशे खिदमत है। और इसी के साथ एक बार फिर से इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बन चुका है और एक ऐसा मरकज़ बन चुका है जहां से अमन की उम्मीदें लग चुकी हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि ईरानी वफ्द अपने दूसरे मुज़ाकरात के राउंड के लिए पाकिस्तान आ पहुंचा है और दूसरी जानिब जो अमरीकी वफ्द है उसके मुतालिक भी ये इतलात आ चुकी हैं, तस्दीक हो चुकी है कि वो जल्द ही पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा और ये दूसरा राउंड ऑफ जो टॉक्स है वो शुरू हो जाएगा और मुज़ाकरात होंगे और जिसके अंदर एक हिस्टोरिक डील होने की तवक्को की जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हुई है, जो कि चौंका देने वाली डेवलपमेंट है, वो ईरान और इजराइल के दरमियान हुई है। वो तरीक़ाकार जो कि पहले इजराइल इस्तेमाल करता था ईरान के अंदर इनकी लीडरशिप को टारगेट करने के लिए, अब वही हथियार ईरान ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इजराइल के अंदर। नेतन्याहू को टारगेट करने के लिए इजरायली जो लोग हैं उनको हायर करना शुरू कर दिया गया है। ना सिर्फ इजरायली अवाम बल्कि जो इजराइल के पायलट्स हैं, इजराइल की जो अपनी आप यूँ कह लीजिए कि इंतज़ामिया के लोग हैं, उनको ईरान ने हायर कर लिया है कुछ पैसों के एवज़ के। वो नेतन्याहू का पता दे देंगे और वो जो फौजी बेसिस है उनके अंदरूनी जो तमाम तर मालूमात हैं वो ईरान तक पहुँचा देंगे, जिसका इस्तेमाल करके ईरान इजराइल के ऊपर कुछ यूँ अटैक करेगा कि इजराइल हक्का बक्का रह जाएगा। और शायद यही वो वजह है कि पूरी दुनिया हैरान हो रही थी कि आखिर कैसे ईरान इस खित्ते के अंदर मौजूद जो अमरीकी दिफाई निज़ाम है या आयरन डोम है उसको चीट कर पा रहा है, उसको जो है वो निशाना बना पा रहा है, उसको नज़रअंदाज करते हुए इजराइल को हिट कर पा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी डेवलप हुई है जो कि आज की इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं और कुछ और मज़ीद अहम खबरें जो कि पिछले 24 घंटों के अंदर रुनुमा हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, एक अहम तरीन जो किस्सा है वो सामने आया है ईरान और इजराइल के दरमियान और कहा यह जा रहा है कि यह वाक़या हालिया अरसे में ईरान की जानिब से इजरायली शहरियों को भर्ती करने की कोशिशों में सबसे संगीन वाक़यात में से एक है। मामला कुछ यूँ है कि F-15 के 2 मैकेनिक्स थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है इजराइल की फ़ोर्स की जानिब से, IDF की जानिब से, कि इनको हायर किया गया था ईरान की जानिब से। $1300 की जो रिश्वत है या मुआवजा है वो इनको दिया गया और इन्होंने करना ये था कि जो इजराइल की तमाम तर हसास मालूमात है वो ईरान तक पहुँचानी थी। इजरायली हुकाम ने जुमेरात को ऐलान किया कि इजरायली फ़ज़ाइया के 2 जो तकनीकी एहलकार हैं उन पर ईरान के लिए जासूसी के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इन्होंने जो तहकीकात की गई हैं उसके मुताबिक जंगी तैयारों के इंजन का जो डायग्राम है वो ईरान तक पहुँचा दिया। फौजी बेस के अंदरूनी हिस्सों की जो तस्वीर हैं वो भी ईरान तक पहुंचा दी हैं। एविएशन इंस्ट्रक्टर की जो तस्वीर हैं वो भी पहुंचा दी गई हैं। कंट्रोल टावर और रनवे की तस्वीर भी ईरान तक पहुंचा दी गई हैं। ड्रोन्स और एयर बेस सरगर्मियों से मुतालिक जो मालूमात है वो भी ईरान तक पहुंचा दी गई है। और ये दोनों जो अफराद हैं वो इजरायली फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों की जो मैकेनिकल तमाम तर उनकी कंस्ट्रक्शन होती है वो मैनेज किया करते थे, यानी कि ये F-15 के मैकेनिक्स थे जिनको ईरान ने हायर किया। मज़ीद जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं इन दोनों के ऊपर वो ये हैं कि इनसे इजरायली रहनुमाओं के घरों की मालूमात मांगी गई थी। नेतन्याहू की, नफ्ताली बेनेट जो कि इनके पिछले वज़ीर आज़म गुजरे हैं इजराइल के, उनकी भी मालूमात ली गई। उसके बाद बेन गवीर जो कि इनके इंतहाई खबीस
وزیر ہیں ان کی گھر کی معلومات بھی لی گئی تاکہ ایران اس معلومات کا استعمال کر کے ان اہم شخصیات کو یا اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر سکے۔ آئرن ڈوم اور دفاعی نظام کی جو لوکیشن ہے وہ بھی مانگی گئی تھی ان دو افراد کی جانب سے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 مزید اہلکار ہیں جو کہ اس تمام تر کھیل کے اندر ملوث تھے اور جو کہ ایران کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہی کھیل اسرائیل ایران کے خلاف کھیلتا تھا اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو مار دیا کرتا تھا، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ایران نے بھی اس کھیل کو سیکھ لیا ہے اور اب اسرائیل کو اس کی زبان کے اندر جواب دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے، اور اپنا جو جاسوسی کا نیٹ ورک ہے وہ اسرائیل کے اندر بچھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی جو اہم لیڈرشپ ہے وہ اس وقت خطرے میں آ چکی ہے۔ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اسرائیل جس کے پاس دنیا کی ایک بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو بھی یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ ان کے اپنے ایئر فورس کے لوگوں نے یہ خفیہ معلومات جو ہے وہ ایران تک کیسے پہنچا دی ہیں۔ اب پتہ لگا ہے جب تک وہ اہم معلومات جو ہیں حاصل کر چکے ہیں، اس سے پہلے جو ڈیمونا ان کی ایک نیوکلیئر سائٹ ہے اس کی معلومات بھی ایران تک پہنچ گئی تھی اور اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے اہلکار جو ہیں وہ ملوث تھے۔ تو ایران نے اپنی جو اسپائی گیم ہے وہ اس وقت مضبوط کرتی ہے تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ گزشتہ شب یہ خبر سامنے آئی کہ ایرانی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے۔ عباس عراقچی پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان پہنچ کے پاکستان کی عسکری قیادت سے بھی ملاقات کی ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت سے بھی ملاقات کی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات تو طے ہی طے تھی، کیونکہ فیلڈ مارشل وہ کی پلیئر ہیں ان مذاکرات کے اندر جن کے اوپر اس وقت تمام تر جو امیدیں ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ نہ صرف ایران کی امیدیں فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں بلکہ امریکہ ٹرمپ کی امیدیں بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں، اور شاید ہی وہ واحد شخصیت ہیں اس وقت دنیا کے اندر جس کے اوپر نہ صرف ایران کو اعتماد ہے بلکہ امریکہ کو بھی اعتماد ہے، اور دونوں ان کے اوپر اعتماد کر کے ہی جو اپنے مذاکرات ہیں ان کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ایرانی وفد کا اس بار بھی میناب کی بیٹیوں سے اظہار یکجہتی، وہ بیٹیاں جن کو شہید کر دیا گیا تھا امریکی حملوں کے اندر ٹوماہاک میزائل کے ذریعے، جو کہ اپنے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، لیکن ٹرمپ جو کہ خود کو امن کا داعی کہتا ہے اس نے اسی اسکول کے اوپر اپنے فضائیہ کے ذریعے اپنی میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا اور ان معصوم بچیوں کو جو کہ تعلیم کی غرض سے اسکول گئی تھی شہید کر ڈالا، اور طیارے پر #میناب 168 لکھا ہوا تھا۔ اسلام آباد آمد کے بعد عراقچی نے اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سے ابتدائی ملاقات کی، جس میں امن مذاکرات کا معاملہ اور ایرانی موقف زیر غور آیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج وفد کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے دورے کی پہلی باضابطہ ملاقات کی ہے۔ سفارت خانے نے ملاقات کی ویڈیو بھی جاری کی ہے اور مزید تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ عراقچی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملیں گے، اور ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اپنے مشاہدات سے پاکستان کو آگاہ کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ کسی براہ راست ملاقات کا منصوبہ نہیں ہے، ترجمان جو ایرانی وزارت خارجہ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی موجود ہے کہ امریکی وفد بھی اب پاکستان آ رہا ہے، اور جب وہ پاکستان آئے گا تو یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک جو ہے وہ باضابطہ طور پہ شروع کر دیا جائے گا، اور اب اسلام آباد جو ہے وہ ایک بار پھر سے مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ ایران نے خود رابطہ کیا اور بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی ہے، یہ کہنا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کا، کیونکہ وہ لیوریج رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ مذاکرات کے لیے بیتاب نہیں ہیں، ہم لوگ کیورس نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں، یہ ایران ہی ہے جو کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس کے متعدد جو شواہد ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ایرانی مختصر وفد کی پاکستان آمد کے اعلان کے بعد صدر ٹرمپ نے وٹکوف اور کشنر کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں شخصیات ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی۔ وینس امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے، ضرورت کے حساب سے سب پاکستان جانے کے لیے وہ سٹینڈ بائی پر بھی رہیں گے، یہ کہنا ہے وائٹ ہاؤس کا۔ اور دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کا فی الحال پاکستان میں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ آج ہی وفد کے ہمراہ 3 ملکی دورے کے اگلے مرحلے پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کو مسقط جانا ہے، اس کے بعد ان کو ماسکو جانا ہے، اور ان دونوں ممالک کے ساتھ بھی رابطے جو ہیں وہ اپنے بحال کرنے ہیں۔ ایرانی حکام پاسداران انقلاب نے ایران کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ عباس عراقچی کے دورہ پاکستان میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ جوہری معاملہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ سربراہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔
عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدولت ملک محفوظ اور مستحکم ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے۔ ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ باقر کالیباف کی جانب سے یہ جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ اور جو تازہ معلومات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس آمد اور شہباز شریف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل مشیر قومی سلامتی، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ بھی موجود تھے۔ اب پاکستان کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ تو شروع کر دیے گئے ہیں اور ایک بریفنگ بھی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان یہ پیغام امریکی وفد تک پہنچا دے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ امریکی وفد اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ کو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد سیز فائر برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے میڈیشن والا اور یہ مذاکرات والا، یہ کوئی اوور دی نائٹ نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ 2 دفعہ اسلام آباد کے اندر اگر ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ان کے معاملہ طے پا جائیں گے، کیونکہ یہ نصف صدی کی لڑائی ہے جو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک رات کے اندر سولو ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، اس کے اندر وقت لگے گا، اس کے اندر بہت سی کمپلیکسٹیز ہیں جن کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے۔ جو ابتدائی کامیابی ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ سیز فائر ہوا اور اس کو برقرار رکھا گیا ٹرمپ کی جانب سے۔ تو ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ برقرار رہے، ہمیں دوبارہ سے ایران کے اوپر جا کر اٹیک نہ کرنا پڑے، لیکن کچھ معاملات پس پردہ جو چل رہے ہیں وہ صرف شرائط کے اوپر ہیں کہ کون سی شرائط ان سے منوانی ہے، کون سی نہیں منوانی، کون سی ہم نے ماننی ہے۔ تو یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اور چین نے پہلے ہی امریکہ کو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ نے یہ معاملہ سورٹ آؤٹ کر کے آنا ہے، جب تک آپ ایران کے ساتھ جنگ ختم نہیں کرتے تب تک آپ جو ہے وہ چائنا نہ آئیں۔ تو جو اگلے مہینے چائنا کا دورہ ہے غالباً ٹرمپ کا، اس سے پہلے یہ معاملات کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا، اور تب تک جو ہے یہ وقت موجود ہے، تب تک یہ مذاکرات چلنے کی جو امید ہے وہ اس وقت ہے کہ تب تک یہ مذاکرات کو جو ہے وہ طول دی جائے گی، تب تک جو ہے وہ یہ پس پردہ جو بات چیت ہے وہ چلتی رہے گی۔ اس کے قریب جا کر کہیں یہ شاید اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ یہ ہسٹورک ڈیل جو کہ پاکستان کے توسط سے ہو رہی ہے وہ ہو چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان اویس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔